الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہ بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ محترم حضرات و خواتین اور عزیز بچوں، رمضان سے پہلے یہ سلسلہ شروع کیا گیا تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر جب رمضان کا مبارک مہینہ آیا تو یہ روک دیا گیا، اس میں ذرا تاخیر ہو گئی پھر دوبارہ شروع کرنے میں۔ آپ سب کو معلوم ہے، بلکہ آج دنیا بھی جانتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ جو بھی آپ کو پڑھتا ہے، جانتا ہے، سنتا ہے، اس کے دل میں بڑا احترام ہے، خود مسلمانوں ہی کے نہیں، مسلمانوں کے لیے تو وہ سب سے بڑے محسن ہیں، محسن انسانیت ہیں، لیکن غیر مسلم بھی جو آپ کی سوانح کو پڑھتے ہیں، سیرت کو سنتے ہیں، تو وہ بھی آپ کو دنیا کا سب سے بڑا آدمی ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور اس کی گواہی دیتے ہیں، اور ان کی زبانوں سے نکلتا ہے کہ واقعی یہ سپر مین ہے، اس قسم کی بات ان کی زبانوں سے نکلتی ہے۔ تو ہم مسلمانوں کو آپ کے بارے میں جاننا چاہیے، آپ کی حقیقت کو جاننا چاہیے، خصوصاً نازک حالات میں۔ آج جو مسائل ہیں ہمارے، جن مسائل کے اندر ہم گھرے ہوئے ہیں اور ہم پریشان ہوتے ہیں، تو آپ کی سیرت سے ہمیں طاقت ملتی ہے، سبق ملتا ہے ہمیں کہ آپ اکیلے تھے پورے ماحول، اکیلی ذات، اکیلی شخصیت، کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں، اور سارے لوگ آپ کے مخالف اور آپ کے دشمن، اور سب آپ کو ستانا چاہتے ہیں، پریشان کرتے ہیں کیسے کیسے، لیکن آپ ذرا بھی گھبراتے نہیں ہیں، مایوس نہیں ہوتے ہیں، اور حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں، اور پھر حالات کا رخ پھیر کر آپ کامیاب ہوتے ہیں۔ اور یہ کوشش یہ ایک دو روز کی کوشش نہیں تھی، 23 سال کی کوشش تھی۔ تو یہ سب سبق ہے ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ ہمیں حالات سے نہیں گھبرانا چاہیے، چاہے حالات کتنے ہی مخالف کیوں نہ ہوں، لیکن ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ تو سلسلہ شروع کیا گیا تھا، تو آپ کے سامنے جو باتیں بتائی گئیں، میں ان کو چونکہ وقفہ طویل ہو گیا ہے، ان کو مختصر طور پہ دہرا دیتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان کے دل میں خواہش ہونا چاہیے، آپ کی سیرت اور سوانح کو جاننے کی خواہش ہونا چاہیے۔ آپ اس کے لیے وقت دیجئے، اگر آپ اس کے لیے وقت نہیں دے سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اتنی بڑی ذات اور اتنی بڑی شخصیت جو انسانیت کے سرتاج ہیں اور اللہ کے حبیب ہیں اور پوری دنیا انسانیت کے محسن ہیں، ہمیں ان سے زیادہ دلچسپی نہیں ہے، اور ہمیں ان کی ذات اور ان کے معلومات کے بارے میں ہم کو قدر نہیں ہے، ایسا معنی اس کا نکلے گا۔ اس لیے ہمیں تھوڑا وقت، اور آپ زیادہ سے زیادہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پورا وقت دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کم سے کم وقت میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو 15-20 منٹ کے اندر بھی یہ بات ختم کی جا سکتی ہے۔ ہمیں 4-6 باتیں ہر درس کے اندر آپ کے بارے میں جاننا چاہیے، اور وہ معلومات کو ہم اپنے پاس محفوظ رکھیں، اور ہماری زندگی میں بھی جب نازک مقامات آتے ہیں، پریشانیاں آتے ہیں، تو ہمیں گھبرانے کی بجائے اسی کو سامنے رکھ کر ہمیں حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تمام مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے۔ تو یہ نمونہ صرف صورت میں، شکل میں، لباس میں، کھانے میں، پینے میں نہیں ہے، بلکہ دنیا میں کامیابی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، حالات کا کیسے مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اور برے موقع کو اور بری باتوں کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے، ان سب میں اسوہ حسنہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ۔ تو میں مختصر بتا دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا، 25 سال کی عمر تھی ان کی، عبداللہ کی۔ وہ مدینہ کسی ضرورت سے گئے تھے، تو وہاں بیمار ہوئے اور ان کا انتقال ہو گیا، اور وہیں ان کی تدفین ہو گئی۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، یا کچھ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ آپ 2 مہینے کے تھے، یہ بات آتی ہے۔ اور عبداللہ کی ذات
اور عبداللہ کی شخصیت بڑی محترم تھی مکے کے اندر۔ جب ان کا انتقال ہوا تو سارے لوگ بہت دکھی ہوئے، رنجیدہ ہوئے، اور ان کی تعریف میں انہوں نے تقریریں کی اور بڑے قصیدے لکھے اور کہا کہ مکے کا ایک بہترین شخص ہم سے رخصت ہو گیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مشہور قول کے مطابق 9 ربیع الاول، وہ سال عام الفیل کہلاتا ہے، یعنی وہ جو جنگ ہوئی تھی ابرہا کے ساتھ، جو جنگ ہوئی تھی ہاتھیوں کی جنگ، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہاں سے عربوں کی تاریخ شروع ہوتی تھی۔ ان کے پاس کوئی بڑا واقعہ، کوئی بڑا حادثہ ہوتا تھا تو اسے بنیاد بنا کر وہ تاریخ شروع کرتے تھے، تو اس کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ 9 ربیع الاول پیر کا دن تھا، صبح کے وقت آپ کی ولادت ہوئی۔ انگریزی کے حساب سے اپریل کی 2 تاریخ تھی، 571 سال، 570 پر یہ ایک سال تھا۔ دادا بہت خوش ہوئے، چونکہ والد تو نہیں تھے، آپ کے دادا کا نام عبد المطلب ہے، ولادت سے بہت خوش ہوئے، آپ کو لے کر کعبۃ اللہ کے اندر تشریف لے گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا اور آپ کا ایک نیا نام رکھا، یعنی محمد نام اس وقت نہیں تھا، حالانکہ عربی نام ہے، محمد نام رواج نہیں تھا۔ آپ نے اپنی اس پوتے کا نام محمد رکھا۔ لوگوں نے پوچھا تو آپ نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا یہ بچہ ساری دنیا کی تعریف کے لائق بنے، یہ آپ کا خیال تھا۔ محبت میں، اپنے پوتے کی محبت میں آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا نام نامی اس میں مبارک آتا ہے تو سبھی لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور درود و سلام آپ پر بھیجتے ہیں۔ آپ نے والدہ کا دودھ کچھ دن پیا، اس کے بعد ابو لہب کی ایک لونڈی تھی سویبہ، اس سے بھی آپ نے دودھ پیا۔ اس کے بعد رضاعت کی پوری مدت آپ نے حلیمہ سعدیہ کے گھر میں گزاری، مکے سے باہر۔ آپ کے رضائی بھائی کا نام، یعنی دودھ بھائی کا نام عبداللہ ہے، بہن کا نام انیسہ، حذافہ اور شیمہ، یہ 3۔ آپ 5 سال کے تھے تو دادا عبد المطلب نے والدہ آمینہ اور ایک خادمہ ام ایمن کے ساتھ آپ کے والد کی قبر کے پاس آپ کو مدینہ لے گئے۔ آپ 5 سال کے تھے تو آپ کو لے کر گئے آپ کے والد کی قبر کے پاس، مدینہ منورہ، 500 کلومیٹر کا فاصلہ، وہاں لے کر گئے۔ یہ 1 ماہ مدینہ میں قیام کیا ان لوگوں نے، اس کے بعد واپس ہوئے۔ مکے اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے ابوا، وہاں جب پہنچے تو آپ کی والدہ جن کا نام آمینہ ہے وہ بیمار ہوئی، انتقال ہو گیا ان کا، اور وہیں اسی مقام میں ان کو دفنایا گیا، ابوا میں دفنایا گیا۔ آگے چل کر آپ سنیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یاد کرتے تھے اپنی والدہ کو، اور آپ کے دل میں اپنی والدہ کے قبر کی زیارت کی خواہش ہوتی تھی، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لی، اور اللہ تعالیٰ نے جب اجازت دی تو آپ قبر پر تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ صحابہ کی بھی ایک بڑی جماعت تھی۔ روایتوں میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ جب اپنی ماں کی قبر کے پاس کھڑے ہوئے تو اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، بکا و ابکا من حولہ، آپ بھی اس قدر روئے کہ آپ کے اطراف جتنے لوگ تھے آپ کے ساتھ سب زار و قطار رونے لگے۔ یہ کیفیت ہوئی، یہ حالت ہوئی، وہ بعد میں آپ کے سامنے بات آئے گی، وہ سب نبوت کے بعد۔ اب آپ دادا کی کفالت میں رہتے تھے، دادا آپ کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ آپ 8 سال 2 ماہ کے ہوئے تو دادا کی وفات ہو گئی۔ دیکھیے کتنی آزمائش ہیں، ان تمام آزمائشوں کے باوجود اس میں سبق یہی ہے کہ آدمی کو گھبرانا نہیں چاہیے، حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ آدمی کبھی اپنے آپ کو حقیر اور کمتر نہ سمجھے، آدمی کے اندر یہ حوصلہ ہونا چاہیے، یہ ہمت ہونا چاہیے کہ ہم کیسے بھی حالات ہوں ان کا مقابلہ کر کے ہم رخ بدل سکتے ہیں۔ تو آپ پیدائش سے پہلے والد کا انتقال ہو گیا، آپ 5 سال کے ہوئے والدہ کا انتقال ہو گیا، آپ 8 سال کے ہوئے دادا کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ کے چچا ابو طالب، یہ سگے چچا تھے، عبد المطلب نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد تم اس بھتیجے کی کفالت کرنا، تو انہوں نے اس کا حق ایسے ادا کیا کہ آپ درمیان میں سنیں گے، بار بار آپ کے سامنے بات آئے گی کہ ابو طالب نے ہر دھمکی کو برداشت کیا، ہر نقصان کو برداشت کیا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ رہے اور بڑا ساتھ دیا۔ وہ بھی ایک مثال ہے، ایسی مثال آپ کو عام طور پر نہیں ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی حرکت میں گزری،
آپ اچھے کام سوچتے تھے، حالانکہ نبوت نہیں ملی، معلوم بھی نہیں، اور آپ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ حالات کو دیکھتے تھے، کہاں ظلم ہو رہا ہے، کہاں خرابی ہے، کہاں ناانصافی ہو رہی ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ آپ دیکھتے تھے۔ دیکھ کر آپ کے دل میں خواہش ہوتی تھی کہ ان سب کے خاتمے کے لیے، ان سب کو دور کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ آپ کی عمر 15 ہی سال کی تھی کہ آپ کی تحریک پر ایک یونین بنی، انجمن بنی، حلف الفضول اس کا نام تھا۔ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں یہ کام ہوا۔ اس کے مقاصد بہت اونچے تھے۔ آپ کی عمر 15 سال ہے، آپ نے سب لوگوں کو جمع کیا، اپنی سے بڑی عمر کے لوگوں کو۔ یہ سب دیکھیے ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں بھی ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ صرف زمانے کی شکایت کرتے رہنے سے حالات بدلتے نہیں ہیں۔ حالات بدلنے کے لیے ہمیں ہمت کرنا چاہیے، اپنے علم، اپنے عقل اور اپنے اس کے ذریعے، تجربے کے ذریعے ہمیں ان کو عمل میں لانا چاہیے۔ تو آپ نے مقاصد اس کے یہ تھے کہ ظلم نہیں ہونے دیں گے ہم، اور ہر مظلوم کی ہم مدد کریں گے، مظلوم کی ہم حمایت کریں گے۔ اور اس وقت ایک عام بیماری یہ تھی کہ مکے کا ایک مقام تھا اطراف و اکناف میں، اور مکے والوں کا احترام تھا۔ مکے والے کہیں بھی باہر جاتے زمانے جاہلیت تو وہ لوگوں سے قرض لے لیتے، اور لوگ بھی قرض دیتے اس لیے کہ مکے والے ہیں، ان کا ایک مقام دل میں، قرض دیتے۔ اس کے بعد یہ لوگ کہتے جب مکے کو تو آپ آئیں گے تو ہم یہ قرض واپس کریں گے۔ اب وہ لوگ کبھی آتے سال 2 سال کے بعد یا 6 مہینے کے بعد تو قرض مانگتے تو یہ لوگ ان کا قرض نہیں دیتے بلکہ ان کو جھوٹا ثابت کرتے اور ان کو پریشان کرتے۔ تو اس انجمن کے مقاصد میں یہ بھی ایک مقصد تھا کہ ایسے تمام لوگوں کا قرض ادا کیا جائے اور ان لوگوں کو مجبور کیا جائے کہ ان سے جو رقم لی ہے وہ ادا کریں۔ تو اس مقصد کے تحت وہ انجمن قائم ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 15 سال تھی۔ تو آج 15 سال کے جو بچے ہیں وہ اس قسم اسے سب سن کر سوچیں کہ ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے۔ آپ نے زندگی بڑی مصروف گزاری۔ آپ 25 سال تک مختلف لوگوں کی بکریاں چراتے تھے، معمولی اجرت پر آپ بکریاں چراتے تھے 25 سال کی عمر تک۔ اور 25 سال کی عمر ہونے کے بعد آپ نے مکے کی ایک مالدار عورت تھی، ان کا نام خدیجہ، اس وقت رضی اللہ عنہا سب کہہ نہیں سکتے، خدیجہ ان کا ایک نام تھا، بڑی مالدار عورت تھی۔ تو آپ نے ان کا مال لے کر، ان کا پیسہ لے کر ملک شام جو آج سیریا ہے، جو فتنے کا ایک یہ ہے، تو وہاں سیریا آپ تشریف لے گئے، اور وہاں سے آپ نے بہت سا مال خریدا، راستے میں اسے فروخت کرتے ہوئے آئے۔ خدیجہ کا ایک غلام بھی آپ کے ساتھ تھا، اس نے آپ کی ساری چیزوں کو دیکھا کہ آپ کتنی دیانت کے ساتھ، کتنی امانت کے ساتھ اور کتنی ہوشیاری کے ساتھ کہ کون سی چیز کو کہاں خریدنا چاہیے اور کون سی چیز کو کہاں فروخت کرنا چاہیے، ان سب چیزوں کو وہ نوٹ کرتا رہا۔ واپس جب آپ تشریف لائے تو اس نے ساری باتیں خدیجہ کو بتائی۔ خدیجہ بیوہ تھی، تو ان کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ ایسے آدمی کو برائے ملازم رکھنے کی بجائے، پارٹنر رکھنے کی بجائے لائف پارٹنر کیوں نہ کر لیا جائے، شادی کیوں نہ کر لی جائے، جبکہ خدیجہ کی عمر 40 سال تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ تو خدیجہ نے یہ پیغام بھیجا آپ کے چچا کے پاس، ابو طالب کے پاس۔ ابو طالب نے مکے کے اندر، کعبۃ اللہ کے اندر لوگوں کے سامنے مشورہ طلب کیا کہ خدیجہ چاہتی ہیں ہمارے بھتیجے سے شادی کرنا، آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، انہوں نے پوچھا۔ سب لوگوں نے اس رشتے کو پسند کیا، پھر یہ شادی ہو گئی۔ یاد رکھیے آپ کی عمر 25 سال اور خدیجہ کی عمر 40 سال، شادی ہوئی۔ بڑی بہترین ازدواجی زندگی تھی، بڑی خوشگوار زندگی تھی۔ ساری اولاد آپ کی سمجھ لیجئے خدیجہ ہی سے ہوئی، 4 بیٹیاں تھیں، آپ ان کے نام جانتے ہوں گے، زینب ہے، رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، فاطمہ ہے، اور بیٹے بھی ہوئے۔ یہ بیٹے بچپن ہی میں گزر گئے، طیب اور طاہر وغیرہ ان کا نام تھا، یہ بچپن ہی میں گزر گئے۔ چاروں بیٹیاں اسلام کے زمانے تک زندہ رہیں اور انہوں نے اسلام کو بھی قبول کیا، گلے لگایا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں 3 بیٹیوں کا انتقال ہو گیا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے بہت کم بات کرنے والے تھے، اور حیا، شرم و حیا آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ
غلط بات سننے، غلط کام کرنے، اپنے کپڑے اتارنے، اس قسم کی تمام چیزوں کو بالکل غلط اور ناجائز سمجھتے تھے، حالانکہ کوئی دین نہیں تھا، کوئی مذہب نہیں تھا، کوئی کتاب نہیں تھی، لیکن فطری طور پر آپ کے اندر یہ خوبیاں تھیں۔ بات کم کرتے تھے، غور و فکر زیادہ کرتے تھے، اور بت پرستی کا ماحول تھا، ہر شخص بت کے آگے سجدہ کرتا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بت پرستی نہیں کی۔ خود کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے اس چھوٹے کمرے کے اندر، لیکن آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی۔ آپ جانتے تھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، بت پرستی غلط ہے، اور جو لوگ کرتے ہیں، مکے کے لوگ وعدہ کرتے ہیں، وعدہ نہیں نبھاتے، کمزور کا حق دباتے ہیں، یہ سب چیزیں غلط ہیں، اور مہمان جو آتے ہیں، مسافر جو آتے ہیں، ان کو دباتے ہیں، ان کا حق لوٹتے ہیں، یہ سب غلط ہے۔ لیکن اسے صحیح کرنے کی کیسی صورت ہے یہ آپ سوچتے تھے، کیونکہ آپ کے پاس علم نہیں تھا، آپ علم کے بغیر مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، تو اسی دھن میں اور اسی فکر میں تھے، یہاں تک کہ آپ کی عمر 40 سال ہوئی۔ 40 سال 6 مہینے 12 دن آپ کی عمر تھی۔ آپ مکے کے باہر 2-2.5 میل کے فاصلے پر جاتے، یہ غار ہے، غار ہیرا اس کا نام ہے، وہاں بیٹھ کر حق کی تلاش میں وقت گزارتے تھے۔ تو وہاں پہلی بار آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، وہ تاریخ تھی رمضان کی 21 تاریخ تھی، پیر کا دن تھا، انگریزی حساب سے اگست کی 10 تاریخ اور 610 سن عیسوی۔ آپ کی عمر 40 سال 6 مہینے 12 دن تھی۔ تو پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی، وہ پہلی وحی کیا تھی؟ دیکھیے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، 5 آیتیں کہ آدمی کو پڑھنا چاہیے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچاننا چاہیے، اور اپنی حقیقت کو جاننا چاہیے، اور زندگی کے مقصد کو جاننا چاہیے۔ 5 آیتوں میں یہی بات بتائی گئی، یہ پہلی وحی ہے۔ اس میں نماز کا حکم نہیں، روزے کا نہیں، حج کا نہیں، زکوٰۃ کا نہیں، پہلی وحی میں اقرأ باسم ربک الذی خلق، کس نے تمہیں پیدا کیا یہ پڑھو تم، یہ جانو تم، یہ بات کہی گئی، یہ 5 آیتیں۔ تو اس وقت آپ پر عجیب کیفیت طاری ہوئی، کیونکہ وہ آپ کے توقع کے آپ نے سوچا بھی نہیں تھا ایسا۔ جبرائیل آپ کے سامنے آئے، انہوں نے آپ سے کہا پڑھو، آپ نے انکار کیا، کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں کیا پڑھوں گا؟ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بھیجا اور آپ کو اس طرح دبایا، سینے سے لگایا، اس کے بعد جبرائیل نے جو کچھ کہا آپ نے وہ پڑھنا شروع کیا۔ آپ بہت گھبرا گئے، گھر آئے، آپ پر بخار کی کیفیت طاری تھی، کپ کپی طاری تھی۔ آپ گھر پہنچ کر آپ نے خدیجہ سے کہا کہ مجھے چادر اڑاؤ، کمبل اڑاؤ، میں ایسے حالات سے آ رہا ہوں کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہو رہا ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو خدیجہ نے آپ کو تسلی دی، تسلی میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ مظلوموں کے کام آتے ہیں، آپ ظالم کا ہاتھ پکڑتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ بیواؤں کی خبر گیری کرتے ہیں، آپ کے اندر بڑی خوبیاں ہیں، جس شخص کے اندر ایسی خوبی ہوگی اللہ تعالیٰ اسے ضائع نہیں کرتا۔ سب دیکھیے، یاد رکھنے کی باتیں ہیں، عمل کرنے کی باتیں ہیں۔ خدیجہ کا ایمان دیکھیے، حالانکہ ایمان ابھی نہیں ہے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ آپ کے اندر یہ خوبیاں ہیں، جس شخص کے اندر ایسی خوبی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسے حفاظت کرتا ہے۔ اپنے طور پر انہوں نے کہا، لیکن اطمینان کے لیے وہ خود گئیں۔ ایک بڑے عالم تھے ان کے رشتہ داروں میں، ورقہ بن نوفل، ان کے پاس جا کے انہوں نے پوچھا تو انہوں نے بھی اس کی تائید کی اور کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے شوہر نبی بنیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ 5 آیتوں کے بعد سورہ مزمل نازل ہوئی، سورہ مدثر نازل ہوئی۔ ان سورتوں کے اندر احکام دیے گئے آپ کو کہ آپ کھڑے ہو جائیے، دعوت کے کام کے لیے کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیے، اللہ واحد کی طرف بلائیے، شرک کی برائیوں کو بتا کر آپ ان کو شرک سے نجات دلائیے۔ تو پھر آپ کے دن کا آرام اور رات کی نیند سب آپ کی ختم ہو گئی، آپ نے دن رات اپنے آپ کو دعوت کے کام میں مصروف رکھا۔ 3 سال تک یہ دعوت کا کام، کیونکہ اس ماحول میں جہاں ہر قدم پر بت تھے، جہاں برائی ہوتی تھی، جہاں شرک ہوتا تھا، جہاں ظلم ہوتا تھا، جہاں حق تلفی ہوتی تھی، وہاں حق بات کہنا بڑے دل گردے کی بات تھی۔ 3 سال تک آپ ایک آدمی سے الگ الگ اس کے گھر جا کر، اس کے مقام میں جا کر آپ بتاتے تھے حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی حقیقت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان۔
3 سال اس کو خفیہ دعوت کہتے ہیں، بالکل الگ الگ مل کر ان سے جا کے آپ ان کے کان میں گویا کہتے تھے۔ تو یہ 3 سال کی جو دعوت تھی تو اس میں ایمان لانے والوں کی تعداد 40 سے بھی کم تھی، 3 سال کے اندر 40 سے بھی کم تھی، یعنی دن رات کا کام، ایسا نہیں کہ آج ہم 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ کرتے ہیں، ایسا نہیں، دن رات کا کام تھا۔ تو اس میں 40 سے کم لوگ ایمان لائے۔ اس میں مشہور نام آپ یہ دیکھ لیجئے، ایمان لانے والوں میں خدیجہ، زید ابن حارثہ، ابو بکر، علی، عثمان، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ، بلال، ارقم، عثمان ابن مزعون، یہ خباب ابن الارت، عبداللہ ابن مسعود، فاطمہ بنت خطاب، یاسر، سمیہ، یہ کچھ مشہور نام ہیں 40 میں۔ یہ لوگ اسلام لائے، اس میں سے کچھ لوگ عزت والے یعنی اچھے گھروں کے تھے، اور کچھ لوگ غلام تھے اور باہر سے آئے ہوئے تھے، پردیسی تھے۔ تو جب اسلام لائے تو قریش نے ان پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے، بہت ستایا، بہت پر کتنے لوگوں کی جان لی، عورتوں میں سمیہ کی جان لی، برچی سے مار کے ابو جہل نے ان کی جان لی، اور ایسے ہی بہت ان کو ستایا گیا۔ ان کی سب بڑی تاریخ ہے ایک ایک آدمی کی، میں اس سے پہلے جب تفصیل کے ساتھ درس دیا تو اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ کس کے ساتھ کیا کیا معاملہ کیا گیا۔ کسی کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا، کسی کو آگ میں لٹا دیا گیا، کسی کو گرم سل سینے کے اوپر رکھی گئی، اور یہ سب کیا گیا۔ اس میں عورتیں بھی تھیں۔ 3 سال تک ایمان لانے والے 38 یا 39 تھے، اور خود ان صحابہ کو ہی تکلیف نہیں دی گئی، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کعبۃ اللہ میں یہ 3 سال کی مدت میں اللہ ایک ہے کا اعلان کیا کعبۃ اللہ کے اطراف مسجد حرام میں، تو سارے لوگ آپ پر ٹوٹ پڑے، آپ کو مارنا شروع کیا۔ آپ کو بچانے کے لیے ایک صحابی حارث ابن ابی حالہ آگے بڑھ کر آئے، تو انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا اور حارث ابن حالہ کی اتنی پٹائی کی تلواروں کے ذریعے کہ ان کی جان چلے گئی۔ تو یہ پہلے شہید ہیں اسلام کے راہ میں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسلام کے نام پر شہید ہونے والے سب سے پہلے شخص حارث ابن ابی حالہ ہیں۔ سمیہ بعد میں شہید ہوئی، عورتوں کے اندر ان کا نام آتا ہے۔ تو قریش کی دشمنی انتہا کو پہنچ گئی۔ کس لیے دشمنی ہے کہ آپ اللہ واحد کی طرف بلاتے ہیں، آپ ظلم کے خلاف آپ نے آواز اٹھائی ہے، انصاف دلانا چاہتے ہیں، آپ مظلوم کو اس کا حق دلانا چاہتے ہیں، تو ان کی دشمنی اس حد تک ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، آپ کے دروازے پر گندگی لا کر پھینکتے تھے۔ اور ایک دن آپ مسجد میں سجدے میں تھے تو ایک آپ کی چادر کو گلے میں پھندا بنا کر گلا گھونٹنے کی اس طرح کوشش کی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بچانے کے لیے آئے، تو ابو بکر کو خوب پیٹا انہوں نے۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے اونٹ کی اوجھڑی بوٹی جس میں گندگی بھری ہوئی تھی، بہت بھاری اور وزنی، آپ سجدے میں تشریف لے گئے تو آ کر آپ کی پیٹھ پر رکھ دیا۔ اب آپ سجدے سے اٹھنا چاہتے ہیں تو سر اٹھایا نہیں جاتا، خوب تالی پیٹ کر ہنس رہے ہیں، یہ سارے کفار اور مشرکین اس منظر سے مزہ لے رہے ہیں اور تالی پیٹ کر ہنس رہے ہیں۔ یہ آپ کے ساتھ تھا، آپ کے صحابہ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کیا، یہ سب نام ہیں، آپ کچھ جانتے بھی ہوں گے۔ بلال غلام تھے تو ان کا آقا ان کے گلے میں رسی باندھ کر پورے مکے میں گھمایا کرتا تھا، اور چٹانوں میں گرمی کے دنوں میں چٹانوں میں ان کو سلا کر ان کے سینے کے اوپر بھی سلے رکھا کرتا تھا۔ خباب ابن ارت کو شولوں کے اوپر لٹایا جاتا تھا اور ایک آدمی ان کے سینے کے اوپر پیر رکھتا تھا کہ کروٹ نہ بدلے۔ عمار اور یاسر کے ابو جہل نے اتنی تکلیف ان کو پہنچائی، عمار کو، یاسر کو، سمیہ کو، کہ سمیہ نے جان ہی دے دی۔ یہ اسلام کی پہلی شہید ہیں، خاتون ہیں۔ ابو جہل نے ان کی جان لی تھی، اور اس کے علاوہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا چچا حصیر میں لپیٹ کر دھواں دیتا تھا ان کو۔ عجیب عجیب سزائیں وہ لوگ سوچتے تھے۔ مصعب بن عمیر بہت خوشحال تھے اور بہت خوش لباس تھے، خوشبو لگانے میں ان کا جواب نہیں تھا، وہ گلی سے گزرتے تو گھر کی عورتیں کہتی مصعب بن عمیر گزرتے ہیں، ایسی شخصیت تھی۔ تو ان کو ظلم و ستم کے اندر ایسا انہوں نے رکھا کہ ان کی ماں نے ہر چیز سے ان کو محروم کر دیا، لیکن انہوں نے برداشت کیا، صرف ایک چادر میں انہوں نے پوری زندگی بسر کی۔ مصعب بن عمیر۔ عورتوں میں یہ نام دیکھیے، زنیرہ، لینا، نہدیہ، ام عبیس، ان سب کو اتنی سزائیں دی گئیں، کسی کی آنکھ پھوڑ دی گئی اور کسی کو کچھ ہوا، کسی کو کچھ ہوا، لیکن انہوں نے سب کو برداشت کیا۔
4 سال گزر چکے، 5واں سال یہ ایک گھر تھا، ارقم ایک نئے صحابی اسلام لائے تھے، ارقم ان کا گھر تھا، صفا کی پہاڑی کے پاس الگ تھلگ گھر تھا، اس کو اسلام کا مرکز بنایا گیا، دار ارقم، وہیں اسلام کی تعلیم ہوتی تھی، دریچے بند کر کے، دروازے بند کر کے اسلام کی تعلیم، جو نئے مسلمان تھے ان کو اسلام کے مسائل، اسلام کے احکام سکھائے جاتے تھے ارقم کے گھر میں۔ یہ 5 سن نبوت کا قصہ ہے، یعنی آپ کو نبی بنائے ہوئے 5 سال ہو چکے تھے۔ اس کے بعد اسی سال ظلم سے تنگ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ تم لوگ سب سے نزدیک ملک جو جزیرۃ العرب کہتے ہیں اس کو، اس سے سب سے نزدیک ملک جو تھا حبشہ، اس کو ایتھوپیا کہتے ہیں آج جغرافیے میں، حبشہ، تو آپ نے فرمایا کہ وہاں کا بادشاہ بہت نیک ہے اور نرم دل ہے، آپ لوگ وہاں چلے جاؤ۔ تو یہ نئے مسلمان ہجرت کر کے گئے، ان کی تعداد ایک ہی وقت میں نہیں، رفتہ رفتہ، مرد 82 تھے اور عورتیں 18 تھیں۔ یہ لوگ وہاں گئے تو بہت عزت کے ساتھ رہتے تھے، آرام و راحت کے ساتھ رہتے تھے، کوئی ان کو ستانے والا نہیں تھا، تکلیف دینے والا نہیں تھا۔ اس کی اطلاع جب قریش کو ہوئی، کفار اور مشرکین کو، تو انہوں نے بڑے بھاری تحفے اور ہدایے کے ساتھ وہاں کا رخ کیا اور جا کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا تحفوں کو۔ تو اس نے پوچھا یہ تحفے کس خوشی میں؟ تو انہوں نے کہا ہمارے کچھ غلام یہاں بھاگ کر آ گئے ہیں، ہم ان کو واپس لے جانا چاہتے ہیں۔ تو اس نے ان کو مسلمانوں کو بلایا، تو انہوں نے کہا ہم غلام نہیں، ہم آزاد ہیں، ہم نے ایک نبی کی دعوت کو قبول کیا، ہمارے اندر یہ برائیاں تھیں، ہمارے اندر یہ گمراہیاں تھیں، یہ غلطیاں تھیں، ہم نے ان کو چھوڑ کر اچھی راہ اختیار کی تو یہ لوگ ہمارے دشمن ہو گئے، اور ہمارے نبی پر قرآن نازل ہوتا ہے، اس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ تو بادشاہ نے پوچھا وہ قرآن مجھے بھی سناؤ۔ تو جعفر بن ابی طالب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی تھے، انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی۔ تو بادشاہ اپنے ساتھ اپنے وزیروں کو، درباریوں کو اور جو علماء تھے ان کو بھی اپنے ساتھ جمع کیا ہوا تھا، سب لوگوں نے سورہ مریم کو سن کر اتنا اثر لیا کہ سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور سب سے زیادہ رونے والا وہ بادشاہ ہی تھا، یہ تھا۔ تو سننے کے بعد اس نے کہا کہ ہم ان لوگوں کو واپس نہیں کریں گے، آپ اپنے تحفے لے کر واپس جاؤ، اور بہت ہی ان کو شرمندہ کر کے ناکام اس نے واپس بھیج دیا۔ تو اب مکے میں ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرماتے تھے، حالانکہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ قریش نے ان کو بڑی بڑی دھمکیاں دی، کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے اپنا ہاتھ اٹھا لیجئے، ان کی حفاظت کا خیال آپ چھوڑ دیجئے، ورنہ ہم ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کے ساتھ یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، ساری دھمکیاں انہوں نے دیں۔ ابو طالب پریشان ہوئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا کر کہا کہ دیکھو قریش کے پورے نمائندے چنے ہوئے لوگ میرے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا کہ تم ان کے بتوں کو برا بھلا نہ کہو، اگر تم یہ کام نہیں چھوڑو گے تو تمہیں وہ یہ سزا دیں گے اور تمہیں یہ تکلیف دیں گے اور تمہیں ایسا کریں گے، بلکہ تمہیں دنیا سے ختم ہی کر دیں گے، اور شاید اس وقت میں بھی تمہیں بچا نہیں سکوں گا اور میں بھی حفاظت نہیں کر سکوں گا، یہ ابو طالب نے کہا۔ اللہ کے، اور یہ بھی آپ نے بتایا کہ انہوں نے بڑی بڑی چیزیں پیشکش کی ہیں، اگر آپ عرب کے سردار بننا چاہتے ہیں تو سردار بنا لیں گے، سب سے خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو یہ کام بھی ہو جائے گا، آپ دولت چاہتے ہیں تو خزانے آپ کے قدموں کے نیچے جمع کر دیں گے، یہ سب پیشکش انہوں نے کی۔ تو یہ سب ابو طالب نے بتایا، دیکھو یہ سب وہ چاہتے ہیں، تم ان کی بات مان لو۔ تو سب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان انہوں نے جو کچھ کہا ہے یہ سب دنیا کی چیزیں ہیں، جو پیشکش انہوں نے کی ہے وہ دنیا کی چیزیں ہیں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر وہ سیدھے ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور میرے بائیں ہاتھ میں چاند رکھ کر مجھ سے یہ کہیں کہ میں اپنا کام چھوڑ دوں تو میں ہرگز یہ کام نہیں چھوڑوں گا۔ میرے سامنے دو ہی راستے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کی اس دعوت کو غالب کر کے رہوں گا، یعنی اسلام کو غالب کر کے رہوں گا، یا اس راستے میں اپنی جان دوں گا، اس کے علاوہ تیسری راہ میرے سامنے نہیں ہے۔ اگر آپ میری حفاظت نہیں کر سکتے ہیں تو آپ اپنا ہاتھ اٹھا لیجئے، اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے گا۔ یہ کہتے ہوئے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابو طالب نے جب یہ دیکھا تو ان کا دل نرم ہو گیا، انہوں نے کہا بھتیجے تم اپنا کام جاری رکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو یہاں دیکھیے آدمی کامیاب کیسے ہوتا ہے، یہ دیکھیے آپ،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے دو ہی راستے ہیں، یا تو میں اسلام کو غالب کر کے رہوں گا یا اس راستے میں اپنی جان دوں گا، تیسری کوئی راہ کمپرمائز کی مصالحت کی میرے پاس نہیں ہے۔ جب آدمی کے اندر یہ عزم ہوتا ہے، یہ ہمت ہوتی ہے، یہ ارادہ ہوتا ہے، یہ حوصلہ ہوتا ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے، چھوٹے کاموں میں بھی، بڑے کاموں میں بھی، دنیا کے کاموں میں بھی اور دین کے کاموں میں بھی۔ تو آدمی کے اندر ایسا ہونا چاہیے۔ حالات سے اگر وہ گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے اور پسپائی اختیار کرتا ہے تو زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ جو مسلمان ہوئے ہیں ان کو بھی قتل کرنا شروع کیا جائے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جس قدر ممکن ہو ستایا جائے، یہ کام انہوں نے شروع کیا، اور آپ کے قتل کی تجویزیں کرتے تھے، مشورے کرتے تھے، جمع ہو جاتے کسی خالی گھر میں اور سوچتے، کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دینا چاہیے، اور اس کے لیے کتنے لوگ جمع ہوں گے، کیسے جمع ہوں گے، اور کس طریقے سے آپ کو ختم کیا جائے گا، یہ سب مشورے ہوتے تھے۔ ان مشوروں کے دوران وہ لوگ کھل کر سامنے آ گئے۔ ابو لہب کا ایک بیٹا تھا عتبہ، اس نے ایک مرتبہ آپ تشریف لے جا رہے تھے، آپ کا کرتا پکڑ کر اس طرح کھینچا کہ آپ کا قمیص پھٹ گئی، اور چہرے مبارک پر اس نے تھوک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر اس نے تھوک دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ تھوک آپ کے چہرے مبارک پر نہیں گرا، وہ ضائع ہو گیا۔ اور ایک آدمی عقبہ بن معیط، اس نے سجدے کی حالت میں آپ کی گردن پر قدم رکھ کر دبانا شروع کیا۔ آپ سجدے میں ہیں کعبۃ اللہ کے پاس مسجد حرام میں، آپ سجدے کی حالت میں ہیں، اس نے اپنا قدم آپ کی گردن پر رکھ کر اس طرح دبانا شروع کیا کہ آپ کی دونوں آنکھیں ابل گئیں۔ اس طرح اس نے ستایا، اور صحابہ کو جس طرح ستایا گیا یہ آپ سنتے ہیں، جانتے ہیں بہت کچھ۔ تو یہاں تک باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی تھی اس سے پہلے جو دروس ہوئے تھے۔ اب اس کے بعد جو بات شروع کرنے کی ہے وہ میں آپ کے سامنے لایا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ہی باتیں اس وقت کافی ہیں۔ میں آپ کے ذہن میں تازہ کرنے کے لیے ان باتوں کو میں نے دہرا دیا۔ اب اس کے بعد ہم یوں جان لیجئے کہ آپ کی نبوت کے 6 سال ہوئے، 6 سال نبوت، آپ کو جو نبوت ملی غار حرا میں وحی آئی، اس کے 6 سال ہوئے۔ اس کے بعد اور 7 سال آپ مکے میں، وہ 7 سال میں آپ پر کیا گزری اور آپ نے کیا کیا کیا، یہ تاریخ آپ کے سامنے آئے گی 7 سالوں کی۔ جب 13 سال مکمل ہو جائیں گے تو اللہ کے حکم سے آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور مدینہ منورہ میں 10 سال آپ کا قیام تھا، اور آپ نے جو کام کیے، کارنامے انجام دیے، اور جو کفار و مشرکین کا اور یہود کا جو مقابلہ کیا، جس جواں مردی کے ساتھ، جس ہمت کے ساتھ، یہ سب باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو اسے ایک تاریخ سمجھ کر، اسے ایک کہانی سمجھ کر آپ اسے مت سنیے، بلکہ یہ دیکھیے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو ہیں، نیک انسان جو ہیں، ان کے راستے میں ایسی مشکلات آتی ہیں، امتحانات آتے ہیں، تو ان کا سامنا کیسے کرنا چاہیے اور کامیاب کیسے ہونا چاہیے، یہ آپ سوچئے کہ اسے ایک سیرت اور ایک واقعہ سمجھ کر آپ مت سنیے کہ ہماری زندگی میں بھی یہ چیزیں پیش آتی ہیں، ہر چیز میں آئے گی، ہمارے گھر کے اندر بھی آئے گی، ہم جہاں ملازمت کرتے ہیں وہاں بھی آئے گی، جہاں ہم کاروبار کرتے ہیں وہاں بھی آئے گی، جہاں ہم کام کرتے ہیں وہاں بھی یہ سب چیزیں آئیں گی۔ تو ان سب حالات میں ہمیں کیسے زندگی بسر کرنا چاہیے اور کس ہمت کے ساتھ ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، یہ حوصلہ اور یہ ہمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہمیں معلوم ہوگی، کیونکہ آپ اکیلے تھے پوری دنیا میں، سمجھ لیجئے دنیا ہی، پوری دنیا میں توحید کی دعوت دینے والے اکیلے تھے، آپ کے مقابلے میں پوری دنیا تھی۔ آپ کی آواز جب نکلی تو لوگوں نے بہت تعجب کیا اس پر، ان ھذا لشیء عجاب کہا، یہ بہت ہی حیرت انگیز بات ہے آپ کی دعوت، آپ کی کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آنے والی ہے، اللہ ایک ہے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اس پر بھی یقین نہیں آتا، اور مرنے کے بعد قیامت قائم ہوگی یہ بھی ہمارے لیے بہت ہی ایک کہانی معلوم ہوتی ہے، اس طرح انہوں نے کہا۔ لیکن آپ گھبرائے نہیں، آپ ڈٹ کر کام کرتے رہے، جم کر کام کرتے رہے، اور آپ نے دیکھا کہ 21 سال کے اندر ایسی کامیابی ہوئی کہ مکہ فتح ہوا۔ تو یہ سب واقعات آپ سنیں گے تو اسے واقعہ سمجھ کر مت سنیے، جیسا کہ میں نے کہا آپ یہ سوچ کر
کہ ہماری زندگی میں بھی جب ایسے حالات آئیں گے تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اور کامیابی کے لیے ہمارے سامنے یہی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کی سیرت طیبہ ہے، جس پر چل کر ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور ہمیں پورا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بات ہم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اللہ کا دین اس دنیا میں غالب آئے گا، چاہے پوری دنیا اللہ کے دین کی مخالف ہو، اللہ کے دین کو ختم کرنا چاہتی ہو اور ناپسند کرنا چاہتی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی بات پوری ہو کر رہے گی۔ صرف ہمارے اندر ہمت کی ضرورت ہے، حوصلے کی ضرورت ہے، اس قابلیت کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم تو نہیں تھا، لیکن آپ کے پاس جو عقیدہ تھا اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو ایمان تھا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر آپ کا جو توکل تھا، یہ تمام ایسے ہتھیار تھے جس کی وجہ سے آپ دنیا کی تمام قوموں پر آپ کامیاب ہوئے اور فاتح کی حیثیت سے مکے میں 21 سال کے بعد آپ داخل ہوئے۔ یہ چیزیں ہمارے لیے عمل کے واسطے ہیں، اور ہم بھی اس پر چل کر اس پر عمل کر کے دنیا کی ہر مشکل پر قابو پا سکتے ہیں اور حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہی سب جاننے کے لیے، انہی سب پر باتوں پر عمل کرنے کے لیے ہمیں یہ سننا چاہیے، اور اگر آپ زیادہ وقت نہیں دے سکتے ہیں تو کم سے کم وقت کے اندر بھی آپ ان باتوں کو سن لیجئے۔ اور یہ ہر مسلمان کو جاننا چاہیے کہ ہمارے پیغمبر کی سیرت کیا تھی، آپ کی سوانح حیات کیا تھی، جبکہ غیر مسلم اعتراف کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بڑے بڑے مصلح ریفارمر گزرے ہیں ان میں سب سے بڑا نام اور سب سے اونچا نام اور سب سے اچھا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ غیر مسلم بھی کہتے ہیں، اور اگر ہم آپ کو نہیں جانیں گے، ہم آپ کو نہیں پہچانیں گے اور آپ کو سننے کی خواہش ہمارے دلوں میں نہیں ہوگی اور آپ کی سیرت کو اختیار کرنے کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہوگا، تو یقیناً ہم بد نصیب کہلائیں گے، بد نصیب سمجھے جائیں گے اور زندگی کے ہر میدان میں، ہر مقابلے میں ناکام ہی ہوں گے۔ تو یہ سب جان کر ہمیں آپ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہیے، ایک ایمان کے ساتھ، ایک شوق کے ساتھ۔ دوسرا کوئی بھی واعظ ہوتا ہے، دوسری کوئی بھی محفل ہوتی ہے، اس کی یہ اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے سلسلے میں ہم بیٹھیں گے، جمع ہوں گے، اور جان کر یہ صرف معلومات میں اضافے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی میں چراغ روشن کرنے کے لیے اور اپنے لیے کامیابی کے راستے ڈھونڈنے کے لیے آپ کی سیرت کو جاننا ہے کہ یہ ایک اکیلا آدمی پوری دنیا پر کس طرح غالب آیا، تو اس طرح ہم بھی حالات کا مقابلہ کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا۔ اگر ہم یہ نہیں جانتے ہیں تو آج دیکھیے دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، فلسطین کے اندر پہلے سنتے تھے، اندلس کے اندر ہوا، چچنیا کے اندر ہوا، اس کے بعد فلسطین کے اندر ہوا، اب برما کے اندر ہو رہا ہے، سب آپ سنتے رہیں گے تمام چیزیں، تو ایسا مت سمجھیے صرف آپ اخباروں میں ہی پڑھتے رہیں گے۔ اگر ہم نہیں جاگیں گے تو یہ چیز ہم پر بھی ہو سکتی ہے، ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ بھی اندلس کے اندر حکومت کیے ہوئے تھے، 800 سال حکومت کیے ہوئے تھے مسلمان اندلس کے اندر، ہر چیز ان کی تھی، انہوں نے اتنی نشانیاں اس کے اندر چھوڑی، جیسے آپ ہندوستان کے اندر کہتے ہیں تاج محل ہم نے بنایا، قطب مینار ہم نے بنایا، جامع مسجد ہم، اس طرح اندلس کے اندر بھی انہوں نے سب چیزیں بنائی، ایسی ایسی شاندار مسجدیں بنائی اور ایسے محل بنائے، ایسے قلعے بنائے، لیکن آج وہاں کوئی بھی نہیں ہے، اصل باشندوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو آپ یہ مت سوچئے کہ یہ سب کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا مت سوچئے۔ اگر ہم غافل ہوں گے دین اسلام سے، اسلام کی تعلیمات سے اور پیغمبر اسلام کی سیرت طیبہ سے ہم غافل ہوں گے تو یہ سب ہمارے ساتھ بھی گزر سکتا ہے، اللہ نہ کرے، لیکن وقت سے پہلے ہم اگر بیدار ہو جاتے ہیں، ہوشیار ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں تو ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، فرمایا تمہارا حساب لیے جانے سے پہلے تم خود اپنا حساب لے لو کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے، ہمارے اندر کیا کمزوری ہے، اور ہمیں کس طرح حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ جب ہوا
ہوائیں تیز چلتی ہیں تو ہمیں بچاؤ کے لیے کیا ہمیں کرنا چاہیے، یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور اسوہ حسنہ کے اندر موجود ہے، اس لیے ہمیں جاننا چاہیے۔ ضرور اس کے لیے آپ ایک 15-20 منٹ کا وقت دیجئے اور معلوم کیجئے، یہ ہمارے کامیابی کی کیلی ہے، یہ سمجھے کامیابی کی چابی ہے یہ، اور اس کے ذریعے ہم اس دنیا میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، سرخ روح ہوں گے، اور اسی سے اللہ تعالیٰ ہمیں پسند فرمائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم خوش راضی کر سکتے ہیں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور اسوہ حسنہ کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزار کر دنیا میں کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے اور آخرت کے اندر سرخرو اور سربلند ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔